بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی وزیر کو ان دنوں 2-3 دفعہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے حوالے سے جتنی بھی خبریں گردش کر رہی ہے ان کے حوالے سے آج بات چیت کروں گا. سب سے پہلے تو کل کی ہی بات کروں گا. کل علی وزیر کے ساتھ پی ٹی ایم کا ایک بہت ہی سرگرم کارکن وہ اکثر ہی وہاں پر کراچی میں موجود ہوتا ہے. سٹی کورٹ میں کل جب ان کی پیشی تھی تو اسی ٹائم بھی وہ ان کے ساتھ تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ علی وزیر کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا، سندھ پولیس کا جو رویہ تھا وہ انتہائی غیر مناسب تھا اور انہوں نے بہت ہی غلیظ زبان کا استعمال کیا ہے وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جب پیشی تھی تو جب ان کا مکالمہ ہوا جج صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ان کو کہا کہ وہ بھی مجھے کہہ رہے کہ معافی مانگے، آپ بھی مجھے کہہ رہے کہ معافی مانگے، میں مر جاؤں گا، میرا خون بہہ جائے گا، لیکن معافی کسی بھی حالت میں نہیں مانگوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ پولیس ہے، علی وزیر نے خود بھی بلاول زرداری سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ پولیس کو آپ بھی اپنے احکامات اگر جاری کر سکتے تو کر لے، کیونکہ ان کا رویہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے. بار بار ان کی پیشہ ہوتی ہے، بار بار ان کو تکلیف دی جاتی ہے اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ایک قومی اسمبلی کے ممبر کے ساتھ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ویسے نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ منظور پشتین کی آج ہی کی سپیچ ہے. تھوڑی دیر پہلے وہ ایک سپیچ کر رہے تھے ایک ایونٹ پہ، اس میں ان کا کہنا تھا کہ 23 سال کا تھا میں جب ہم نے پی ٹی ایم سٹارٹ کیا، آج میں 27-28 سال کا ہوں اور میرا سی میرا جو قومی شناخت کارڈ ہے وہ بلاک ہے. میں سندھ نہیں جا سکتا، میں بلوچستان نہیں جا سکتا، میں کسی بھی جگہ نہیں جا سکتا، مجھ پہ پابندی ہے. میرا سم جو ہے اس کو بلاک کیا ہوا ہے. میں کہا کہ 4 سال میں جب میری آواز لوگوں تک پہنچ رہی تھی اور ابھی بھی پہنچ رہی ہے تو اسی ہی عرصے میں میرے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں ہے، پتہ نہیں ان کو میں کیا لگتا ہوں، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. پھر انہوں نے شہباز شریف کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جب کل عدالت میں پیش ہوئے اور جب ان کی جج کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور جب ان کا مکالمہ ہو رہا تھا تو اسی ٹائم جو جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، میں اگلی ولاگ میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا کہ کیا ان کی گفتگو ہوئی تھی. کورٹس کے چکر میں اکثر مصروف رہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جتنے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہوئی ہے، جتنی باتیں ہوئی ہیں، اس ساری چیز پہ آپ لوگوں سے بات چیت میں کروں گا. لیکن اس پہ منظور پشتین کا کمنٹ یہی تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں مسنگ پرسنس کے لیے جو کر سکتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، بلکہ ان کو بازیاب کروں گا، کیونکہ عدالت نے اس میں حکم دیا تھا کہ 9 ستمبر تک سارے لاپتہ افراد کو بازیاب کریں گے اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے. جسٹس اطہر امین اللہ نے ان کو کہا کہ یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے لاپتہ افراد کا، اس لیے ہم نے آپ کو عدالت میں پیش ہونے کی تکلیف دی ہے، لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہے. منظور پشتین نے ان کو کہا کہ آپ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہو تو بہت بڑا معاملہ ہے، آپ سے تو ایک علی وزیر کی پروڈکشن نہیں ہوتی، پروڈکشن آرڈر ان کی نہیں ہوتی، آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کو بازیاب کرائیں گے، تو کیسے کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں بارہا میں یہ کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قومی اسمبلی کا ممبر جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے اور عوام کے مینڈیٹ سے وہ اس اسمبلی میں پہنچا ہے، ان کے ساتھ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے اپنے قوم کو، اپنے عوام کو کہ ہم نے ایک منتخب اسمبلی کے ممبر کو ہم نے جیل کے پیچھے رکھ لیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ تھا؟ اب ان کی پیشیاں تو ہو رہی ہے لیکن ان پہ کوئی فیصلہ نہیں نظر آ رہا. خان صاحب کے کیس کو دے کے خان صاحب کو کوئی نہ کوئی رعایت مل رہی ہے، ان کو ریلیف مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو مل رہا ہے، ان کو نہیں مل رہا، علی وزیر کو نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ کیوں رکھا چاہ رہا ہے؟ خان صاحب کے کیس میں اور ان کے کیس میں کیوں یہ فرق
پایا جا رہا ہے کہ عوام کو بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ علی وزیر کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑے کر لیتے ہیں، خان صاحب کو دوسرے کٹہرے میں کھڑے کر لیتے ہیں، اور پھر آپ یہ بات بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی تو فالوشپ زیادہ ہے. اگر ان کی فالوشپ زیادہ ہے تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ دوسری طرف آپ کسی بندے کو بالکل نظر انداز کریں گے. انصاف کے حصول اس ملک میں یا دنیا کے ہر قانون میں ہر انسان کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.